محمد وعجل استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وہو الکتاب المحکم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات بسط کے محمد و آل محمد اس مجلس اعزاء کا اہتمام کیا جانا، تمام مومنین کا اس میں شریک ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرما. بسط کے ذکر آل محمد رب کائنات تمام مومنین جہاں کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما. تمام مومنین جہاں خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، ایران، اردن، سعودیہ، لبنان میں موجود مومنین رب کائنات ان تمام کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرما. دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرما. قابل ہدایت نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرمائے. امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے. ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت اور معدت کی دولت عطا فرمائے. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام نیک دلی شرعی حاجات کو بر لائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. اس عالم میں ہمیں اس دنیا سے اٹھائے کہ ہم سے راضی ہو. اس عالم میں ہمیں میشور فرمائے حضرات آل محمد ہم سے راضی ہوں. اور آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو رب کائنات شفاعت محمد و آل محمد بہرہ مند فرمائے. بلند تر صلوات پڑھ دیں. آل محمد وعجل. عزیزان محترم، سورہ آل عمران سے ایک انتہائی لطیف آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی. وہ کہ ایام مختلف نسبتوں کے حامل اس ہماری سلسلہ مجالس میں آئے. میں عظمت رسالت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. پہلی شب ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وہ معصوم سے نسبت رکھتی تھی. بیچ میں چہلم کی بھی منزل آئی. آج ہم کرسمس ایو میں بیٹھے ہوئے ہیں. صبح کرسمس ہے اور تمام جو ایک بہت ہی عظیم مذہب، ایک بہت بڑا مذہب، ایک جلیل القدر مذہب عیسائیت جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں. یقیناً ہر مذہب کو یہ حق حاصل ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جو بھی نسبتوں کے دن ہوں انہیں منانا چاہیے، اور مذہبی جذبہ اسے اپنے اور اپنی نسلوں میں قائم اور دائم رکھنا چاہیے. لہٰذا دل تو بہت کرتا ہے کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے، جناب عیسیٰ کے حوالے سے گفتگو کی جائے، مباہلے کے حوالے سے گفتگو کی جائے. اور مگر کیا ہے کہ اب صرف آج کی شب ہے اور کل کی شب ہے. کل ملا کے 2 گھنٹے ہیں اور اس میں مجھے اپنی گفتگو کو بھی آپ تک پہنچانا ہے. کچھ بڑے ضروری مطالب بھی ہیں. ایک آدھ بات کر کے آگے بڑھیں گے. عالم اسلام میں جناب عیسیٰ
نبی اللہ کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کو ہدایت انسانی کے لیے بھیجا. ان 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اللہ نے 313 کو رسول قرار دیا. سبحان اللہ. وہ جو 313 رسول قرار دیے گئے، جوان اس فگر کو بھی ذہن میں رکھیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے صرف 313 رسول تھے. ہر نبی رسول نہیں تھا، مگر ہر رسول اللہ کا نبی بھی تھا. گو کہ قرآنک تعریف میں ایسا اتنا فرق نہیں آتا نبی اور رسول میں، مگر جو بڑی ایک یوں کہہ لے موٹی سی تعریف کی گئی ہے رسول اور نبی کے فرق میں، تو نبی اس ہستی کو کہا جاتا ہے، اس انسان کامل کو جسے اللہ اپنی طرف سے خبر پہنچائے، جسے حامل وحی بنائے. اور رسول اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے لیے ہوئے پیغام کو آگے بھی ارسال کرے، لوگوں کو بھی پہنچائے. لہٰذا 313 رسول ہوئے. ان 313 رسولوں میں 5 کو اللہ رب العزت نے اولو العزم ہونے کا منصب عطا کیا. ان 5 کو باقی تمام 1.25 لاکھ انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی. ان میں جناب نوح پہلے تھے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور سرکار رسول اللہ. یہ 5 ایسے. درود پڑھیے گا سرکار رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جناب نوح پہلے، جناب ابراہیم دوسرے، جناب موسیٰ تیسرے، جناب عیسیٰ چوتھے اور سرکار ختمی مرتبہ 5ویں اور اولو العزم ترین پیغمبر، یعنی ان 5 کے اوپر بھی سرکار رسول اللہ 1.25 لاکھ انبیاء سے افضل. آپ کے بعد جناب ابراہیم کو یہ درجہ عطا کیا گیا کہ جناب ابراہیم 1.25 لاکھ انبیاء سے افضل ہیں بعد رسول اللہ. تو جناب عیسیٰ کیا ہے؟ عبد خدا ہیں، وہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں. اسی بات پہ عالم اسلام کا ایک ہی دفعہ، کبھی عیسائیت سے پیغمبر کے زمانے میں جنگ نہیں ہوئی. ہاں ایک مرتبہ ایک مباہلہ درپیش آیا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ سرکار نے ان کو تعلیمات دی، ان تک اسلام پہنچایا. وہ آئے اور انہوں نے پوچھا آپ چھوڑیے باقی سب کچھ، آپ یہ بتائیں آپ کا عیسیٰ کے متعلق کیا نظریہ. تو آپ نے جو نظریہ تھا اسے پہنچا دیا قرآن کی آیت کے بقول ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن الحق من ربکم فلا تکن من الممترین. کہ دیکھو اس کی مثال عیسیٰ کی کیا ہے؟ آدم کی سی ہے. ان کا یہ نظریہ تھا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور دلیل کیا تھی؟ وہ کہتے اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو بتاؤ کس کے بیٹے، اور اگر تم باپ کا نام نہیں بتا سکتے تو پھر مانو کہ خدا کے بیٹے. تو قرآن نے اس دلیل کو توڑا اس انداز میں کہ اس کی مثال آدم کی سی تھی. اگر تم یہ کہتے ہو باپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کا بیٹا ہے تو آدم کو تو تم بھی مانتے ہو آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی. لہٰذا اگر خدا کا بیٹا ہونا ہوتا تو آدم کو کیوں نہیں خدا کا بیٹا تسلیم کیا؟ لہٰذا بات واضح سی تھی، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. تو یہ دلیل دی گئی اور خدا نے اس کو کیسے خلق کیا؟ ثم قال له کن فیکون. خدا کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا. عیسائی آج تک اس نظریے کے اوپر باقی ہیں کہ نہیں صاحب خدا کا بیٹا. مسلمان 1400 سال سے کہہ رہے ہیں نہیں خدا کا بیٹا نہیں ہے، عبد خدا ہے. یہ عیسائیت کو تمہید ختم ہو گئی. بڑا لطف آئے گا اگر بات پہنچ گئی. میں عظمت رسالت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. یہ عیسائیوں کو کیا جناب عیسیٰ سے کوئی دشمنی ہے کہ یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یا محبت میں خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ محبت میں کہتے ہیں نا. عیسیٰ سے کوئی دشمنی تو نہیں عیسائیوں کو. آخر یہ محبت اور الفت میں عیسیٰ کی کہتے ہیں نا کہ خدا کا بیٹا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں مانتے ہیں خدا کا بیٹا؟ عزیز آج تک عیسائی عالم اسلام سے تقریباً 500 سالہ سینئر مذہب ہے، یعنی ہم 1400 سال پرانے تو وہ سمجھ لیں 1900 سال پرانے. 1900 سال سے وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جو اتنا عظیم ہونا کہ مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو شفا دے دے، جو اتنا حاجت روا ہونا پھر وہ اپنے جیسا نہیں ہو سکتا. توجہ ہے جانے محترم. 1400 سال سے مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں نہیں خدا کا بیٹا نہیں خدا کا عبد ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں خدا کا عبد نہیں ہے خدا کا بیٹا ہے. کیوں؟ آج تک ان کے ذہن 1400 سال ہم بحث کر رہے ہیں پر ان کے ذہن تسلیم نہیں کر رہے جو اتنا اعلیٰ ہونا وہ اپنے جیسا ہو سکتا ہے. یقیناً وہ غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شرک ہے، خدا لم یلد ولم یولد ہے. مگر مسلمانوں تم بھی کہاں ٹھیک ٹھہرے؟ اگر انہوں نے اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، تم نے اتنا گرایا کہ اپنے جیسا ہی بنا لی. بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے جانے محترم. لہذا کیا ہے
عیسیٰ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے عبد ہیں. عزیز بدقسمتی دیکھیے ابھی رسول دنیا میں نہیں آئے. میں نے آپ کے سامنے دعا ابراہیم کا تذکرہ کیا. خدا نے اس انداز میں کیوں تعارف کروایا کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی, وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, کہ وہ ایسا نبی بھیج جو آیات کی تلاوت کرے, اتنا علم رکھتا ہو کہ علم آگے پھیلا دے, اتنی حکمت رکھتا ہو کہ حکمت آگے پھیلا دے, اتنا تزکیہ رکھتا ہو کہ طہارت بانٹ دے. ابھی نبی دنیا میں نہیں آیا, ایک معصوم ہمارے نبی کا تذکرہ کر رہا ہے تو الفاظ کیسے چن رہا؟ توجہ ہے جانے محترم. ابھی معصوم دنیا میں نہیں آئے, رسول آئے نہیں ہیں, ابھی رسول کا تذکرہ ایک معصوم کر رہے ہیں. کس انداز میں کر رہے ہیں؟ اسے بھیج جو آیات کی تلاوت کرتے, اسے بھیج جو علم و حکمت بانٹ دے. یہ ایک معصوم تذکرہ کر رہا ہے نبی کے آنے سے دنیا میں پہلے نبی کا. ہمارا بھی تذکرہ ہوا ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے, وہ بھی کچھ معصوموں نے ہی کیا. خدا نے کہا انی جاعل فی الارض الخلیفہ, وہ کہنے لگے اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. معصوم فرشتے کہنے لگے اسے بھیجے گا جو زمین پہ دنگا کرے گا, اسے بھیجے گا جو زمین میں فساد کرے گا. ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے, ذرا فرشتوں کی معصوم زبانوں پہ ہمارے تذکرے کا انداز دیکھیے. انہیں بھیجے گا جو دنگا کریں گے, انہیں بھیجے گا جو فساد کریں گے. ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے, معصوم ہمارے متعلق ایسے تذکرہ کر رہے ہیں. ابھی نبی دنیا میں نہیں آیا, ایک معصوم اس کے متعلق اس انداز میں تذکرہ کر رہا. ایمان سے بتائیے, جب دنیا میں آنے سے پہلے ہی معصوموں کی نظر میں نبی ہم جیسا نہیں تھا, ہم نبی جیسے نہیں تھے, تو دنیا میں آنے کے بعد کیسے ایک جیسے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا علی. توجہ ہے جانے محترم, وہ نبی اتنا جلیل القدر اور عظیم پیغمبر جسے دیکھ کر خدا اپنی پہچان کروا رہا کہ دیکھو هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم, اسے دیکھ کر اندازہ کرو میں ہوں جس نے اسے بھیجا ہے. اس کے کمال دیکھ کے میرے کمال کو پہچانو, اس کی عظمت دیکھ کے میری عظمت کو پہچانو. کام کیا کرتا ہے؟ وقت مختصر ہے ہمارے پاس. کرتا کیا ہے؟ پہلا کام بتایا گیا, یتلو علیہم آیاتہ, یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. بڑا لطف آئے گا اگر باتیں آپ تک پہنچ گئی. آیات کی تلاوت کرتا ہے, یہ پہلا کام ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ نفس کرتا ہے, یہ دوسرا کام ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, علم کتاب دیتا ہے, یہ تیسرا کام ہے. وَالْحِكْمَةَ, اور حکمت دیتا ہے, یہ چوتھا کام ہے. نبی یہ چار کام کرنے کے لیے آیا ہے. پہلا ہے آیات کی تلاوت, آیات قرآن. دوسرا ہے تزکیہ, طہارت کرتا ہے, پاک کرتا ہے, نفسوں میں سے خباثت کو نکالتا ہے, شیطانی چیزوں کو نکال کے لوگوں کو پاک کرتا ہے. علم دیتا ہے کتاب کا, علم دیتا ہے حکمت کا. یہ چار کام کرنے آیا. قرآن کہاں کھڑا ہے؟ قرآن پہلی جگہ پہ ہے, یتلو علیہم آیاتہ, وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. لہذا نبی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں قرآن کہاں ہے؟ 1/4. نبی نے جو چار کام کرنے ہیں, طہارت میں قرآن سے مدد لی جا سکتی ہے, مگر کرے گا تو نبی کرے گا, قرآن نہیں کرے گا, نبی کرے گا طہارت. ہاں قرآن سے مدد لے سکتا. پھر کتاب کا علم, کتاب کے علم میں قرآن نہیں آتا, وہ کتاب جس کے اندر لوح محفوظ, جس کے اندر ہر شے کو خدا نے لکھ رکھا. لہذا کیا ہے کہ مدد لے سکتا ہے قرآن سے, مگر وہ مکمل قرآن. حکمت قرآن نہیں دے گا, نبی دے گا. قرآن سے مدد لے سکتا ہے. قرآن نبی کی ہدایت میں پہلی جگہ پر کھڑی ہوئی, لہذا 1/4 ہے قرآن. اب اگر کوئی نبی سے ہدایت لینے کے بعد کہ میرے لیے قرآن کافی ہے, تو مانا کیا ہے؟ وہ خود اقرار کر رہا ہے کامل ہدایت نہیں رکھتا, وہ تو نبی کی کل ہدایت میں سے صرف 1/4 رکھتا ہے. توجہ ہے جانے محترم. اب دیکھیے یہ چار کام نبی نے کرنے تھے. نبی نے ان چاروں کاموں کو اسی انداز سے انجام دیا جس انداز سے تقاضا تھا اللہ کا. آیات سے معاملہ شروع ہوا, پیغمبر نے آیات سے معاملہ شروع کیا. آغاز ابلاغ رسول کیسے ہوا تھا؟ رسول کعبے سے جا کر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے, آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. ہوتا کیا تھا؟ لوگ آ کے سنتے تھے, یہ کس قسم کا کلام ہے؟ اتنا معجز نما کلام تھا, جا کے دل کے اوپر ہٹ کرتا تھا. آپ
مسلمانوں کے جو قبول اسلام کے واقعات ہیں بہت سے اصحاب کے آپ اسے پڑھیں، اس میں آپ کو قرآن کا دخل نظر آئے گا، بڑے بڑے مومنوں کے بھی، بڑے بڑے غیر مومنوں کے بھی۔ توجہ ہے جانے محترم، آپ قبول اسلام کے واقعات پڑھیں تو اس میں آپ کو بڑے بڑے مومنوں کے بھی اور بڑے بڑے غیر مومنوں کے بھی قرآن کا اثر نظر آئے گا، کیونکہ یہ قرآن و اہل بیت کی تاثیر ہے۔ ان کی ظاہری تاثیر میں اتنی طاقت ہوتی ہے، دل میں نہ بھی اترے تو منہ سے بخن بخن کہنا ہی پڑتا ہے۔ ظاہری طاقت بھی اتنی وسیع ہوتی، لہذا ہوتا کیا تھا، پیغمبر نے جا کے ٹیک لگائی، قرآن پڑھنے سے آغاز کر دی، اب لوگ آ کے سنتے تھے، دل پہ اثر ہوتا تھا، لہذا منع کرنا شروع کر، خبردار بچوں کو منع کرنا شروع کر۔ جب بھی محمد ابن عبداللہ آ کر وہ اپنا کلام پڑھنا شروع کرے، خبردار مت جانا۔ کیوں نہ جانا؟ وجہ صرف اتنی تھی، قرآن میں طاقت اتنی تھی، اتنی روحانی تاثیر تھی، جو سنتا تھا جا کے دل پہ ہٹ ہوتا تھا، لہذا بیچ میں سے مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ لہذا وہ ڈرتے تھے، نہ سنیں گے نہ حق ان کے دلوں پہ اثر کرے گا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے سانی محترم، 1400 سال گزر گئے، حق کے اوپر آج بھی یہی معاملہ ہے۔ کوشش کرتے ہیں نہ جائیں، کیوں؟ اگر جائیں گے تو حق دل پہ اثر کر لے گا۔ یہ روکنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے، جو خود مانتے ہیں وہ کمزور ہے، لہذا حق سننے سے روکا جاتا ہے۔ بس اتنا فرق ہے، اس دور میں بت ٹوٹ جاتے تھے، اس دور میں حق سننے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو ہے جانے بات، مولوی نے بھی چن کے اس چیز پہ حملہ کرتا ہے جو نظر نہیں آ رہی نا۔ اب نکاح ٹوٹا، کسی کو پتہ تھوڑی لگے گا نکاح ٹوٹ، لہذا مولویوں نے اس چیز کے اوپر ضرب لگائی ہے، ہر کوئی ڈر کے رہے خدا جانے ٹوٹ گیا ہو۔ لہذا کیا ہے، حق سننے سے آج بھی 1400 سال بعد بھی معاملہ یہی۔ تو پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے کام شروع کیا، پیغمبر نے قرآن دیا۔ پھر ہر کسی کے دل پہ تو اثر نہیں ہوا، جن کے دلوں پہ قرآن نے اثر کیا، قرآن راسخ ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے پھر دوسری سٹیج کیا تھی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر دوسرا فیز اس پہ سٹارٹ کرتے تھے، تزکیہ شروع کرتے تھے۔ تزکیہ کرتے کیسے تھے؟ جو اس میں سے عیب ہیں اٹھا کر باہر پھینکتے تھے۔ بچیاں دفنا دیتے ہو اپنی، مت کرو، حرام ہے۔ شراب پیتے ہو، چھوڑ دو۔ حرام کھاتے ہو، چھوڑ دو۔ ظلم کرتے ہو، چھوڑ دو۔ ہمسایوں کے حق مارتے ہو، چھوڑ دو۔ جوا کھیلتے ہو، چھوڑ دو۔ نشہ کرتے ہو، چھوڑ دو۔ یعنی جو عیب تھے، پیغمبر نے دوسری سٹیج پہ تزکیہ کیا۔ جب تزکیہ ہو گیا، غلاظت اندر کی نکل گئی، پھر علم دینا شروع کیا۔ پھر جب علم دینا شروع کیا اور علم میں آگے بڑھے، پھر حکمت کی منزل بھی آ گئی۔ تو حکمت تو علم کی معراج کا نام ہے۔ لہذا جس انداز میں پیغمبر نے کیا، پورا توجہ چاہوں گا، بڑا لطف آئے گا اگر بات پہنچ گئی۔ جس انداز میں پیغمبر نے دیا، اسی انداز میں کام ہوئے۔ جس انداز میں خدا نے حکم دیا تھا، پہلے کہا تھا آیات کی تلاوت کرو، نبی نے آیات کی تلاوت سے کام شروع کیا۔ دوسری سٹیج تزکیے کی، تزکیے کی اسی پہ سٹیج آئے گی جس پہ تلاوت قرآن اثر کرے گی۔ پھر تزکیہ، جس کا تزکیہ ہوگا وہی قابل علم بنے گا، کیونکہ علم ہے نور، نور وہاں نہیں آتا جہاں نجاست ہو۔ لہذا پہلے تزکیے سے نجاست دور ہوگی، پھر آئے گا علم۔ جب علم آئے گا تو اس میں کاملیت آئے گی، تو حکمت کا درجہ آئے گا۔ اب ایمان سے بتائیے گا، اب کوئی یہ کہے اگر کہ میرے لیے قرآن کافی ہے یا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے وہ ابھی پہلی سٹیج پر کھڑا ہوا ہے، اس پر ابھی تزکیے کی نوبت بھی نہیں آئے۔ تو وجہ ہے جب مدد، یعنی ابھی نجاست دور ہی نہیں ہوئی، علم و حکمت کی بات تو بعد میں آئے گی۔ اب اگر کوئی پیغمبر کی زندگی میں یہ کہے حسبنا کتاب اللہ، تو سمجھ میں آتا ہے ابھی نبی موجود ہیں، ہو سکتا ہے کل کو اس پہ تزکیے کی نوبت لے آئیں، ہو سکتا ہے اس کی نجاست دور کر دیں، یہ علم و حکمت کے درجوں تک چلا جائے۔ اب اگر کوئی نبی کی زندگی کے آخری دن کھڑے ہو کر گئے حسبنا کتاب اللہ، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود اعلان کر رہا ہے میں ابھی بھی نجس ہوں، 23 سال کی نبی کی ہدایت کا اثر ہی نہیں ہوا ہے، وہ ابھی تک پہلی سٹیج کے اوپر ہے، ابھی معاملہ آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ لہذا آیات کی تلاوت یہ پہلا کام ہے۔ اب دیکھیے بات کو، اب میں اپنے اس کل والے موضوع سے مربوط کروں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ جب چہلم کی مجلس کے بعد میں آؤں گا تو ہم مولا حسین کا کمال بھی دیکھیں۔
قرآن میں کہاں ہے، وہ ابھی اس تک لے کر جانا ہے آپ کو. آیات کی تلاوت. دیکھیے قرآن پڑھنے، دو الفاظ ہمارے ہاں رائج ہیں قرآن پڑھنے کے معنوں میں، دو الفاظ. ایک ہم کہتے ہیں قرأت قرآن ہو رہی ہے، ایک کہتے ہیں تلاوت قرآن ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے جی، یہ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا. ٹیکنیکل فرق کیا ہے دو الفاظ کا؟ اگر فرق نہیں ہے تو دو الفاظ ہی کیوں؟ یقیناً کوئی تو ہے فرق. فرق کیا ہے؟ علامہ محسن نجفی تفسیر کوثر میں فرماتے ہیں فرق یہ ہے، قرأت قرآن تلاوت قرآن دونوں کہتے ہیں زیر زبر کے عین مطابق قرآن پڑھنے کو. زیر زبر کے عین مطابق قرآن پڑھنا تلاوت قرآن بھی کہلاتا ہے، قرأت قرآن بھی. مگر فرق کیا ہے؟ زیر زبر کے عین مطابق کوئی ہندو، کوئی کافر، کوئی مشرک، عیسائی، یہودی، کوئی غیر مسلم اگر زیر و زبر کے عین مطابق قرآن پڑھے گا تو وہ بھی کہلائے گا قرأت قرآن کرتا ہوا قاری قرآن. کیوں؟ کیونکہ قرأت قرآن کرنے کے لیے قرآن پر ایمان ہونا لازمی نہیں ہے. جو بھی زیر زبر کے عین مطابق قرآن کی آیتوں کو پڑھے گا وہ قرأت قرآن کرے گا. تلاوت کسے کہتے ہیں؟ زیر زبر کے عین مطابق مگر اتباع کی نیت سے قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا. توجہ ہے نا محترم؟ یعنی کوئی غیر مسلم اگر قرآن زیر و زبر کے عین مطابق پڑھے تو قرأت قرآن کر رہا ہے، تلاوت قرآن نہیں کر رہا. تلاوت قرآن تب وہی ہوگی کہ اتباع کی نیت سے، قرآن کو فالو کرنے کی نیت سے قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا. اس میں اتباع قرآن شامل ہے. اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں عملاً کسی شے کے پیچھے چلنا. دو الفاظ ہیں نا، اطاعت، اتباع، دونوں کا مطلب ہے پیروی کرنا، فالو کرنا. فرق کیا ہے؟ اطاعت صرف اور صرف قول میں ہے، اتباع عمل میں ہوتا ہے. توجہ ہے جان محترم؟ دلیل کیا ہے؟ خدا نے اپنے لیے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. مگر اپنے لیے لفظ اطاعت استعمال کیا. نبی کے لیے تو یہ بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. خدا ان سے کہہ رہے، ان سے کہہ دے حبیب اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تیرا اتباع کرو. مصطفیٰ کے لیے لفظ اتباع بھی استعمال کیا، اپنے لیے نہیں کیا. نبی کے لیے اطاعت بھی اتباع بھی، اپنے لیے صرف اطاعت. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی سیرت ہی نہیں ہے، اس کے کوئی افعال ہی نہیں ہے، وہ جسم ہے ہی نہیں. اس لیے اس نے کہا اسے دیکھو، جو یہ کرے وہ کرو. یہی میری اطاعت ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے. توجہ ہے جان محترم؟ اللہ کی صرف اطاعت، مگر نبی کی اطاعت بھی اتباع کی. اس کا صرف قول میں فالو کیا جا سکتا ہے، اس کی باتیں ہی باتیں ہیں، عمل نہیں ہے. نبی کا قول بھی ہے، عمل بھی ہے. اسی لیے پیغمبر نے جاتے ہوئے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. میرے قول کے طور پہ قرآن لے لو، عمل کے طور پہ آل محمد لے لو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے نا جان محترم؟ دیکھیے میں پھر وہ پہلے دن والی بات کروں گا کہ اگر میری مجلس میں کوئی سوئے مجھے قطعاً برا نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، نیند کانٹوں کی سیج پہ نہیں پھولوں کی سیج پہ آتی ہے. تو مجلس سے زیادہ حسین کون سی پھولوں کی سیج ہو سکتی؟ پوری توجہ چاہوں گا. ہے کیا؟ اطاعت، اتباع. نبی کے لیے اتباع بھی اللہ نے اپنے لیے صرف اور صرف لفظ اطاعت رکھا. کیوں؟ کیونکہ اس کا صرف اور صرف قول ہے. تو قرآن کیا ہے؟ اتباع کی نیت سے قرآن پڑھنا، وہ تلاوت کہلائے گی. نبی کے کار ہدایت میں قرأت قرآن کرنا نہیں ہے. توجہ ہے جانم؟ یتلو علیہم آیاتہ، نبی کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے. یعنی صرف بول کر نہ دے دے. اگر بول کر دینا ہوتا ایک مرتبہ پورا قرآن اٹھاتے، الف کی بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک سناتے، جناب موسیٰ کی 10 کمانڈمنٹس کی طرح پکڑا کر چلے جاتے، مسئلہ حل ہو جاتا. نہیں، چونکہ قرأت نہیں تلاوت کرنی تھی، لہٰذا 23 سال لگ گئے. ایک ایک آیت دینی بھی تھی، اس پر عمل کر کے بھی دکھانا تھا. یہی وجہ ہے کہ 23 سال لگے تلاوت قرآن کے تقاضے پورے کرنے میں، کہ قرآن بول کر بھی سنانا ہے، اس پہ عمل کر کے بھی دینا ہے. تو اسی وجہ سے رسول نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. کہ الفاظ خالی قرآن سے لے لو، میری سیرت کے طور پہ آل محمد کو لے لو. تلاوت کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی وارث عمل میں بھی ہو،
خالی قول نبی کے وارث نہیں بن سکتے، عمل بھی ہونے ہی چاہیے۔ تو کیا ہے، ایک ہے قرأت، ایک ہے تلاوت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے لیے قرآن کافی ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی کی سیرت شامل قرآن ہے۔ اور یہ تو دیکھیے یہ کیا ہے، یہ تو پھر قرآن ہے۔ اگر ہم صرف حدیث کو بھی لیں تو کیا حدیث کو بھی سمجھا جا سکتا؟ کیا حدیث کو بھی خود سے سمجھا جا سکتا؟ ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں، وہ جو 1400 سال پہلے تھے کیا وہ بھی نبی کی ہر کہی بات سمجھ جاتے تھے؟ سبحان اللہ، توجہ ہے جانے محترم؟ سبحان اللہ۔ اگر تو وہ ہر بات کو بے عینی ہی ویسے سمجھ جاتے تھے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے نبی کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے نہ اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت کے بغیر رسول سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کو پکڑ کے لیا رسول کے پاس، کرتا کیا تھا؟ شاعر تھا، رسول کی ہجو لکھتا تھا، رسول کے خلاف اشعار لکھا کرتا تھا اور کفار کو لکھ کر دیتا تھا، مشرکوں کو وہ سناتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، توہین رسالت کا مجرم تھا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ چلیے ہم اپنی عیسائی کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں یہ واقعہ سنا کے، توجہ ہے جانے محترم؟ تو آج بڑا شوق ہے نا ہر کسی کو توہین رسالت میں پکڑ کے مجرم بنانے، تو توہین رسالت کا مجرم تھا۔ تو لے کر آئے صحابہ، یا رسول اللہ دیکھیے ہم نے اس کو پکڑ لیا، یہ خبیث آپ کے خلاف بولتا تھا، آپ کے خلاف اشعار لکھتا تھا، گرفتار کر لیا توہین رسالت کا مجرم۔ ہم نے فرمایا اچھا اقطاع لسان ہے، اس کی زبان کو قطع کر دو، اس کی زبان کاٹ دو۔ انہوں نے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ مار بھی رہے ہیں۔ وہ جتنے مجاہد جن کے سارا جہاد اپنی ہی گلیوں میں ہوتا، لہذا آج ایک شخص قابو چڑھ گیا ہے، نہتا ہے، لہذا مارتے ہوئے لے کر جا رہے، گھسیٹ کر لے کر جا رہے۔ اس کی قسمت اچھی، آگے سے مولا امیر آ رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ مولا امیر نے دیکھا مارتے بیچارے کو برے حال لے کر جا رہے، مولا کہاں لے کر جا رہے ہو، کون ہے؟ کہا یا علی یہ ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، یہی ہے جو پیغمبر کے خلاف لکھتا تھا، اشعار لکھتا تھا، لہذا اب ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں اس کی زبان کاٹنے کے لیے۔ کیوں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہا پیغمبر نے اس کے لیے فرمایا اقطاع لسان ہے، نبی نے بس اس کو دیکھتے ساتھ کہا اس کی زبان قطع کر دو۔ ہم نے فرمایا اچھا یہ کہا؟ ہاں یہ کہا چھوڑو اس کو۔ مولا علی نے چھڑایا، وہ بیچارے کی حالت خراب ہو چکی تھی، اس کو حلیہ درست کیا، مولا ساتھ لے کر گئے، اس کو کھلایا پلایا۔ مولا نے ایک سواری منگوائی، اچھی سی سواری، اس پہ اس کو سوار کروایا، کچھ تحفے تحائف لیے، کچھ چیزیں لی، مولا نے اس کے ہاتھ میں رکھی اور اس کو کہا یہ پیغمبر نے فرمایا ہے تیرے ساتھ یہ سلوک کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے جانے محترم، گھبرا تو نہیں ہے؟ اب دیکھیے توہین رسالت کا نبی نے کیا علاج بتایا اور مسلمان کیا کر رہا۔ فرمایا یہ کس نے فرمایا ہے؟ رسول نے فرمایا ہے تیرے ساتھ یہ سلوک کرنے کے لیے۔ مولا گئے بھی نہیں رسول کے پاس، کہا یہ رسول نے فرمایا۔ بڑا حیران ہوا، تعجب ہے، یہ بھی ماننے والے ہیں وہ بھی ماننے والے، کمال ہے، اتنا فرق، ٹھیک ہے چلا گیا۔ خیر اب وہ تو چلا گیا، اب جن کا جہاد رستے میں ہی رک گیا وہ ہو گئے ناراض۔ یہ کمال ہے، رسول کیا زبان کا، تو علی الٹا اتنا نیک اچھا ایسا سلوک کر رہا ہے جیسے اس نے کوئی کارنامہ کیا، ناراض ہو گئے، آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ دیکھیے علی نے کیا کیا علی نے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، دیکھیے علی نے تو اس کو اس طرح انعام و اکرام دیا جیسے اس نے کوئی مارکا مارا۔ ہم نے فرمایا اچھا خیر جو دیکھتے ہیں۔ اگلا دن گزرا، صحابہ پریشان ہے، دو عجیب ہے ان کی باتیں، آپس میں اچھا پیار محبت ہے، ہمیں یہ کہا اس نے یہ کیا۔ مسجد میں آئے، دیکھا وہ جو کل تک نبی کے خلاف لکھتا تھا نا، نماز پر کھڑا ہوا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں محترم؟ وہ نماز پر کھڑا ہوا تھا، نماز سے فارغ ہوا، پیغمبر کے پاس آیا، جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کی نعت لکھ کر لے کر آیا ہوں۔ رسول نے وہ کاغذ پکڑا، صحابہ کو دکھاتے ہوئے کہا دیکھا صحابہ یہی میرا مقصد تھا، علی نے وہ زبان کاٹ دی جو نبی کے خلاف چلتی تھی، اس زبان کو جاری کر دیا جو نبی کی تائید میں چلتی ہے۔ اللہ محمد توجہ ہے جانے محترم، یہ ہے سیرت پیغمبر، یہ ہے حقیقی سیرت پیغمبر۔ آج جو کچھ سیرت کے نام پر ہو رہا ہے
اگر ان جہلا تک اصل سیرت پیغمبر پہنچے، مگر کیسے پہنچے؟ جب تک باب مدینہ العلم سے ہی ربط نہ۔ خدا کی قسم آج نبی کی امت کہلا کر جو ظلم و مظالم کیے جا رہے ہیں، اسی لیے میں نے بتایا تھا مکتب آل محمد اگر نکل جائے آج اسلام سے، اس اسلام میں اور حیوانیت میں کوئی فرق باقی نہیں۔ بے شک بے شک۔ یہاں اپنا عقیدہ نہیں ملتا تو مار دو، ایک ہی علاج ہے، اپنا عقیدہ نہیں ملتا مار دو۔ پیغمبر کے سامنے عیسائی کا جنازہ گزرا، یہودی کا جنازہ گزرا، یہودی کا جنازہ گزرا، صحابہ نے دیکھا مولا رسول کی آنکھوں میں سے آنسو گر رہے ہیں، کہنے یا رسول اللہ یہ یہودی تھا۔ آپ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں یہ یہودی تھا۔ تو یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پھر فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، خدا کی قسم بات بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یہودی کا جنازہ گزرا تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو پڑے، یہ تو یہودی تھا۔ آپ نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں ایک اور شخص دنیا سے چلا گیا اس سے پہلے کہ میں محمد اس کی ہدایت کرتا۔ بات پہنچی نہیں؟ سمجھیے یہ ہے کردار پیغمبر، یہ ہے سیرت پیغمبر۔ حق یہ نہیں ہے کہ خدا کی راہ میں لوگوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں، حق یہ ہے خدا کی راہ میں لوگوں کی گردنیں جھکا دی جائیں۔ گردن کا کاٹنا آسان ہے، گردن خدا کی راہ میں جھکانا مشکل ہے۔ لہذا یہ ہمارے مولا کی سیرت تھی، وہ وہاں سیرت تھی۔ آج 1400 سال سے فرق کوئی نہیں پڑا، ہر کوئی اپنے بڑوں کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے۔ جن کے بڑوں کو صرف گردنیں کاٹنی آتی تھی ان کے وارث آج بھی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور باب مدینہ العلم کے وارث منبر رکھ کے علم پھیلا رہے ہیں۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اب میں ان جملوں کی طرف آؤں جو میں چاہتا ہوں کہ پوری توجہ سے سنا جائے۔ قرأت تلاوت دونوں کا تقاضا ہے زیر زبر کے عین مطابق پڑھنا، دونوں کا تقاضا، مگر فرق کیا ہے؟ تلاوت ہے قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اتباع کی نیت سے پڑھنا۔ چلیے دونوں کے تقاضوں میں ایک بات تو مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ زیر زبر کے عین مطابق پڑھنا۔ زیر زبر کے عین مطابق پڑھنے کے لیے کیا شے ضروری ہے؟ زیر زبر کے عین مطابق پڑھنے کے لیے ضروری ہے انسان کا ذہن ٹھیک ہو۔ توجہ ہے جانا ہوتا، اگر ذہن ہی ٹھیک نہ ہو تو کیسے زیر زبر کے عین مطابق پڑھیں؟ تو اب اگر کسی کا ذہن ٹھیک ہو تو اس کو کم از کم زیر زبر کے عین مطابق پڑھنا ہی چاہیے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ تو ذہن لازم، نبی پر آپ اور میں تلاوت قرآن کریں واجب نہیں ہے، ثواب ہے۔ پیغمبر کے اوپر لازم ہے تلاوت قرآن کرنا، کیونکہ ہدایت کے تقاضے میں سے نبی کا منصبی تقاضا ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ کب سے؟ جب سے قرآن آیا، اقرا سے لے کر آخری آیت تک، نبی کی زندگی کے آخری سانس تک بطور پیغمبر تقاضا ہے آیات کی تلاوت کرنا، اور اس کے لیے لازم ہے ذہن ٹھیک ہو۔ توجہ ہے جناب محترم؟ یعنی نبی جب سے نبی تب سے لے کر اپنے آخری سانس تک ہدایت کا منصبی تقاضا ہے آیات کی تلاوت کرنا، اس کے لیے لازم ہے ذہن ٹھیک ہو۔ اب اگر کوئی پیغمبر کے آخری سانس سے پہلے کبھی اگر نبی کے ذہن پہ شک کرے تو وہ مصطفیٰ پہ شک نہیں کر رہا، کلی ہدایت پہ شک کر رہا، وہ کلی ہدایت کا مجرم بن رہا ہے، وہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی پوری اور پوری رسالت کا مجرم بن رہا ہے۔ ایک محمد ابن عبداللہ کا مجرم نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کا مجرم ہے۔ عزیز امام کہتے ہی اسے ہیں، ابھی آپ نے شعر سنا، امام تصویر ہے رسول کی۔ اب سمجھیے، کمال سمجھیے، قرآن اور اہل بیت کا ربط کیا ہے، رسول اور امام کا ربط کسے کہتے ہیں۔ عزیز میں نے کہیں جہاں جہاں پڑھا ہے، چاہے اپنے کی کتاب ہو چاہے غیر کی کتاب ہو، جہاں کہیں لکھا ہے نا کہ حسین مظلوم نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا تھا، کہیں یہ نہیں لکھا، چاہے اپنے کی کتاب ہو چاہے غیر کی، کہ حسین نے نوک نیزہ سے قرآن کی قرأت کی تھی۔ ہر جگہ لکھا ہے حسین نے نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کی تھی۔ توجہ ہے جان محترم؟ تلاوت قرآن ہے تقاضائے ہدایت، تلاوت
یہ قرآن تقاضۂ ہدایت ہے. معصوم حسین نے نو کے نیزہ سے قرآن پڑھ کر بتایا. دنیا والوں یاد رکھو, ہم وہ ہادی ہیں جنہیں ہدایت کے لیے اپنے جسموں کے کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تمہارے تختوں کی ضرورت کیسے ہوگی؟ یہ وہ ہادی ہیں. اب دیکھیے کمال, یہ دیکھیے, اسے ہی کہتے ہیں نا امام, جو تصویر رسول ہے. اگر رسول پہ اعتراض ہوگا تو جواب پھر امام دے گا نا. توجہ ہے جان محترم, جسم ساتھ نہیں ہے. نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. میرے مولا نے نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا. اے میرے جگ مصطفیٰ کے ذہن پہ شک کرنے والوں, تم سمجھتے ہو ہم بخار میں ہزیان بولتے ہیں؟ ہم تو کٹ بھی جائیں تو قرآن بولتے ہیں. آواز بلند نعرہ سروات. اللہم صلی علی محمد. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. آواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد آل محمد. توجہ ہے جان محترم. سبحان اللہ. خدا کی قسم عظمت حسین کو پہچانیے کہ نو کے نیزہ سے مولائے مظلوم کربلا ہدایت انجام دے رہے ہیں. قاری قرآن پیدا کرنا اور بات ہے, ہادی قرآن ہونا اور بات ہے. یہ حضرات قاری قرآن نہیں ہیں, یہ ہادیان قرآن ہیں. قرآن و اہل بیت کا ربط اتنا مضبوط ہے. پیغمبر دو ہی چیزیں دیکھ کے نا, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی, اتنا مضبوط ربط ہے کہ زندگی بھی نہیں توڑ پاتی ہے. توجہ ہے جانا محترم, حیات ظاہر بھی توڑ نہیں پاتی ہے, موت بھی نہیں یہ رشتہ توڑ پاتی ہے قرآن و اہل بیت کا. خدا کی قسم یہ دنیا کیا پہچانے گی حسین کو؟ آج یہ جلوس, اتنے بڑے بڑے جلوس کر رہے ہیں, ٹی وی کے اوپر آج یہ بات ہو رہی ہے, اتنا جو زیادہ سرمایہ خرچ ہو رہا ہے, ملک کو مسائل میں ڈالا جا رہا ہے, وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں. کیا کرو؟ مسجدوں میں بیٹھ کر, امام بارگاہوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھ کر حسین کو بخشو. توجہ ہے جانا محترم. کمال یہ دیکھیے, مشورے یہ دیکھیے کتنے حسین ہے کہ قرآن خوانیاں کی جائیں حسین کے نام. ہم یہ اصالہ ثواب کیوں کرتے ہیں چیزوں کو؟ ہم کیوں ہے ایک مرحوم ہو کر دنیا سے گزر گیا, ہم بیٹھ کر اس کے لیے یاسین پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اب اس کو کیوں پڑھ کر بھیج رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی زندہ کے لیے بھی کہا یہ میں تیرے لیے یاسین پڑھ رہا ہوں؟ مردے کے لیے کیوں؟ صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ مر گیا ہے نا, خود کے لیے نہیں کر سکتا. توجہ ہے جانے محترم, وہ مر گیا ہے نا, خود کے لیے نہیں کر سکتا. مسلمانوں کسے قرآن بخش رہے ہو جو نو کے نیزہ سے قرآن پڑھ رہا ہے؟ اسے تمہارے قرآن کی احتیاج ہے جو خود نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا. یہ بدقسمتی ہے خدا کی قسم, پہچانی نہیں دنیا. دیکھیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ پہ بتاؤں گا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے, یہ دشمنی کیوں ہے ذکر حسین سے. عرض کیا تھا دشمنی حسین سے نہیں ہے, دشمنی اصل میں رسول سے. آل سعود کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ آل سعود کیوں ابھی اگر پورے عالم اسلام میں امن قائم کرنا, نہ طالبان کو مارنے کی ضرورت ہے, نہ سپہ صحابہ کو, نہ لشکر جنگی کو, نہ القاعدہ, نہ یہ نہ وہ نہ وہ, صرف اور صرف آل سعود کو غارت کر دیا جائے, کل عالم اسلام میں امن قائم ہو جائے. کیونکہ یہ برائی کی وہ ماں ہے, یہ وہ جڑ ہے جسے کاٹ دیا جائے, اوپر پتوں سے ٹہنیوں سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ. اس وقت جتنا فساد فی الارض ہے اس وقت دنیا میں, روح ارض پہ جتنا فساد ہے, اس کی وجہ منحوس آل سعود. اگر یہ نہ رہے سارا فساد امن میں تبدیل ہو جائے, کیونکہ جب پیچھے سے رگوں میں بلڈ آنا ہی بند ہو جائے گا تو زندگی خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ وہ جڑیں ہیں, یہ وہ جڑ ہے جس سے رزق کے ظلم مل رہا ہے ان بدبخت تنظیموں کو. میں خود نہیں کہہ رہا, آپ جا کر نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں, وکی لیکس کی رپورٹس کہ سعودیہ اور عرب امارات سالانہ $10 کروڑ 10 کروڑ صرف اور صرف پنجاب پاکستان میں موجود انتہا پسند تنظیموں کو دیتا. یہ آپ کی میڈیا کی رپورٹ ہے, یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے, وہ ڈان نیوز کی, آپ دیکھیے گا, باقاعدہ ٹی وی پہ بتایا گیا, وکی لیکس نے رپورٹ کیا. پورے اس وقت ہر دہشت گرد تنظیم, چاہے شام میں ہو چاہے کہیں ہو, پاکستان میں, افغانستان میں, کون فنڈ کر رہا ہے؟ سعودی عرب. سعودیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ آل سعود کا مسئلہ کیا ہے؟ کل میں نے وعدہ کیا تھا میں بتاؤں گا آل سعود کا.
آل سعود بنیادی طور پہ تسلسل ہے آل سفیان کا. یہ ابو سفیان کا، یہ معاویت کا تسلسل ہے. اصل دشمنی جو ہے، میں نے پہلے کہا حسین سے نہیں ہے، اصل دشمنی رسول خدا سے ہے. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، امام کی آمد کے تذکروں میں سفیانی کا تذکرہ پڑھا ہوگا. سفیانی کون ہے؟ یہ آل سعود، یہ وہ منحوس آل سفیان کی نسل ہے جسے اس دور میں ہونا ہی تھا. یہ میرے مولا کے آنے سے پہلے ضروری تھا ان بدبختوں کا ہونا. یہ وہ تسلسل. ابو سفیان کا مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان زمانہ جاہلیت کا سربراہ تھا. ابو سفیان کی نبی کے ساتھ سب سے بڑا دشمن نبی کا ابو سفیان تھا. اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کسی صورت اشہد ان محمد رسول اللہ کے ترانے نہ گونجے، کسی صورت محمد بطور رسول لوگوں تک نہ پہنچے. اس نے ساری زندگی جدوجہد کی، کسی طرح میں کچھ کر لوں، یہ کامیاب نہ ہو پائے، بے بس ہو گیا، ناکام ہو گیا. اس کی اولاد نے یہ ارادہ کر لیا مرتے مر جائیں گے ہم اپنے بڑوں کے اس مشن کو جاری رکھیں. اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یزید نے کیا اوپر بیٹھ کر کہا؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی. اور جب سرہائے شہداء اس کے پاس پہنچے بدبخت کے، تو اس نے کیا کہا؟ کاش آج میرے بڑے ہوتے تو وہ دیکھتے کہ دیکھیں میں نے. وہ نہ خلف تھا اللہ اور رسول کا، اپنے بزرگوں کا بڑی رشید اولاد تھا. بے شک تو جو ہے جانے میں سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنوں کی بڑی اچھی اولاد تھا، کیونکہ مقصد کو پورا کر رہا تھا. اس نے یہی کہا، اس نے کہا کاش آج وہ ہوتے تو دیکھتے میں نے احد اور بدر کے بدلے لے لیے. توجہ ہے جانے میں. ابو سفیان بدبخت کا مقصد یہ تھا کسی صورت، اس نے پوری کوشش کی، ہمیشہ اس نے کوشش کی یہ کام نہ ہو پائے. کیوں؟ دیکھیے جو عقیدہ رسالت ہے نا، وہ بنیاد ہے دین کی. ہمارے نزدیک جو شخص شیعان آل محمد کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، وہ مسلمان. اس کا جان، مال، عزت، ناموس محفوظ ہے. اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس کا ذبیحہ حلال. چاہے وہ کھڑا ہو کر کہہ دے میں نہیں مانتا علی بن ابی طالب کو، میں نہیں 12 ائمہ کو مانتا، نہ مانے. وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ کہہ دے، ہمارے دین کے مطابق وہ مسلمان ہے. ہاں وہ ایمان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتا، وہ مومن کی تعریف پہ نہیں کامل بیٹھ سکتا، مگر اسلام کی تعریف میں وہ ہے. اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی. کوئی ہمیں کافر کہے، ہمارے لیے کفری یا نعرے لگائیں، وہ جانے، ان کا دین جانے، ان کا مزاج جانے. ہم آگے سے کافر نہیں کہتے. یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے اس وقت پاکستان میں ابھی گزشتہ دنوں آپ دیکھیے ہمارے لاہور کے اندر دو مختلف مکتبہ فکر کے، ایک ہمارے مکتبہ فکر کا، ایک غیر کا، دونوں کا ایک عالم کو قتل کر دیا گیا. ایسے ہی ہے جی، ایک ان کا شہید تھا، ایک ہمارا شہید تھا. لے کر دونوں کے جنازے لے جا کر مال روڈ کے اوپر رکھے گا. دونوں کی دفعہ ایک ہی قسم کا کام، ایک ہفتے کے ڈیفرنس سے یہ کام ہوا. ان کا مرا، انہوں نے اس کا جنازہ اٹھایا، لا کے مال روڈ پہ رکھا، احتجاج شروع کر دی. سوائے اس کے نعرے کوئی نہیں لگا، کافر کافر، شیعہ کافر. اب فرق دیکھیے، تہذیب کا فرق. اور یہ سمجھیے تہذیب ازا ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیکھ نہیں رہے، الحمدللہ ہماری قوم سیکھ رہی ہے. اور اس کا عملی مظاہرہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ہوا کیا؟ جب وہ بدبخت اپنا جنازہ اٹھا کر لے کر گئے، پورے مال روڈ کا جنازہ نکل چکا تھا. ہر بورڈ ٹوٹ چکا تھا، ہر لائٹ توڑ دی گئی تھی، ہر پودا اپنی جڑ سے اکھاڑ دیا گیا تھا. ایک ہفتہ گورنمنٹ نے وہ ٹھیک کیا. ہمارا بھی ایک جنازہ ہوا، ہمارا بھی ایک عالم شہید کیا گیا. اس کا جنازہ اٹھا کر بھی بے نہیں وہیں رکھا گیا. دونوں دفعہ اشتعال تھا، دونوں دفعہ قوم کے جذبے بھڑکے ہوئے تھے، مگر ہزاروں کا مجمع تھا. جنازہ اٹھا کر لے کر گئے، کوئی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. توجہ ہے جانے محترم. تہذیب کا فرق دیکھیے، انسانیت کا فرق دیکھیے. یہ کیسے سیکھ رہی ہے؟ کیا وہ ہر کوئی جو آیا تھا اس کو کوئی آگے سے نصیحت کر رہا تھا یہ نہ کرنا؟ نہیں، ہر کسی کی تربیت میں فرق ہے. قوموں کو مختلف انداز سے تربیت دی گئی ہے. ایک جگہ صرف حیوانیت سکھائی گئی ہے، ایک جگہ انسانیت سکھائی گئی. فرق اور کچھ نہیں ہے. ایک فرق ہے، جو پہلے قوم ہو کر گئی تھی اس سے تربیت ازا نہیں ملی تھی. توجہ ہے جانے محترم. ان پر تہذیب نے اثر نہیں کیا تھا، لہذا نعرے یہاں بھی لگے مگر کسی ایک مکتب کو کافر نہیں کہا گیا.
سب نعرہ لگانے والے لبیک یا حسین کہہ رہے تھے، صرف اور صرف لبیک یا حسین ہو رہی تھی، اور کوئی نعرہ نہیں لگا. وہ کافر، ان کے نعرے ہی کوئی نہیں بیچاروں کے پاس سوائے کافر کافر شیعہ کا. پہلے اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، نعرے لگاتے تھے، اب وہ صرف ایک ہی بات مانتے ہیں، کافر کافر شیعہ. اور میں تو کہتا ہوں اللہ کا عرب ہے احسان ہے. لوگوں کو برا لگتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے سن کے. میں کہتا ہوں دعا کرو کہ قیامت آنے تک یہ اس نعرے پہ برقرار رہیں، سبحان اللہ. بلکہ اگر ہو سکے خدا کے آگے بھی کہہ دیں ہاں جی یہ شیعہ کافر. کیوں؟ کیونکہ ان کے شیعہ کافر کہنے سے ہم کافر ثابت نہیں ہو جاتے، البتہ اتنا ضرور ثابت ہو جاتا ہے ہمارا ان کے عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ مارے تو ہم اس دن جائیں گے جب وہ بدبخت کہہ دیں یہ بھی ہم جیسے مسلمان ہیں. توجہ ہے جانے؟ بتائیے اپنے مولا کو کیا شکل دکھائیں گے اگر انہوں نے کہہ دیا یہ ہم جیسے مسلمان ہیں؟ الحمدللہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، مگر بنیادی طور پہ مکتب تشیع میں کسی کے لیے کفر نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عقیدے کی بنیاد ہے، تمام عالم اسلام کا محور و مرکز ہے. قرآن آپ سے جڑا ہوا ہے، امام آپ سے جڑے ہوئے ہیں، عصمت آپ سے جڑی ہوئی ہے، توحید اوپر آپ سے جڑی ہوئی ہے، آگے سلسلہ عصمت و طہارت آپ سے جڑا ہوا ہے. پیغمبر، اگر پیغمبر کی ذات اقدس ہٹ جائے نا پورا مذہب گر جاتا ہے، مذہب کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں، بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو سفیان کی دشمنی کا محور و مرکز تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. مرتا مر گیا، پوری کوشش تھی، یہی وجہ ہے بدبخت زندگی میں ناکام ہو گیا. جب تیسری خلافت آئی ہے نا وہ ان کے بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا، تو یہ بدبخت آیا اندھا ہو چکا تھا، نابینا تھا، آنکھیں کام نہیں کرتی. اپنے غلام کا مجھے لے کے حمزہ کی قبر پہ چل. جناب حمزہ کی قبر پہ آئے، جناب حمزہ کی قبر سے مٹی اٹھا کے جناب سیدہ نے خاک شفا کی پہلی تسبیح ایجاد کی تھی. جناب حمزہ سید الشہداء کہلاتے تھے. مولا حسین سے پہلے سید الشہداء، اب بھی ہیں سید الشہداء، مگر مولا حسین کا جو درجہ ہے وہ کائنات کے ہر شہید پہ ہے، لہٰذا مولا حسین سے پہلے سید الشہداء کہلاتے تھے. ان کی قبر پہ آیا، اس نے ٹھوکر ماری جناب حمزہ کی قبر کو، کہا اٹھ حمزہ اب بتا تو کس طرح مجھ سے محمد کو بچائے گا. توجہ ہے نا؟ یعنی تمہارا یہی تھا نا، محمد کو تو بچاتا تھا نا اپنی زندگی میں، اب دیکھو میں کیا کروں گا. یعنی مقصد یہ تھا کہ اب میں پامال کروں گا محمد کی تعلیمات کو. اسے موت پڑے، نفاق سے اسلام قبول کیا، پوری کوشش کرتا رہا، مسلمانوں کے خلاف ڈٹا رہا. آخر ہوا یہ پیغمبر کی بہترین سیرت کا یہ کمال تھا، بغیر لڑے مکہ فتح ہو. پیغمبر کا لشکر آیا، اس نے پوری کوشش کی اہل مکہ کو تیار کرے، چلو اس کے خلاف لڑیں. انہوں نے کہا تو جہنم میں جا، اب ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ ماحول ہی ٹوٹ چکا ہوا تھا. وہ جو صلح حدیبیہ جو بعض جہلا کو سمجھ نہیں آئی تھی، اصل میں پیغمبر کا کمال یہ تھا کہ پیغمبر صرف امن کا ماحول چاہ رہے تھے، بظاہر اپنے خلاف چیزیں مانتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے یہ شرط بھی مان لی، یہ بھی مان لی، ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھی. پیغمبر نے کیا پایا اس صلح سے؟ صرف امن کا وقت، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے ان کو چاہیے یہ سخت شرائط، کیونکہ ان کے سینوں میں ہمارا بغض اور دشمنی ہے، ہمارے سینوں میں دشمنی نہیں ہے، ہم تو ہدایت دینا چاہتے ہیں. لہٰذا جتنا پرامن وقت ملے گا اتنا اثر زیادہ ہوگا. یہی ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو پیغمبر کو امن کا وقت ملا، آپ نے اپنی سیرت سے اسلام کو اتنا پھیلایا کہ جو اس وقت لڑنے کو تیار تھے بعد میں لڑنے کے قابل بھی نہیں رہے. توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا ہر وقت کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اپنے علماء پر اعتماد رکھیں. آپ کے علماء بھی بظاہر یہی کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے دشمن کے ساتھ جا کر بیٹھتے کیوں ہیں؟ بیٹھ نہیں رہو، وہ امن کا وقت چاہتے ہیں کہ جس میں ہدایت اثر کر جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامتی علماء حق بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. توجہ ہے جانے محمد؟ نہیں یقین آتا نا، آپ جائیے گھروں میں فیس بک اپنا لگائیں، اور یہ جتنے ان کے آفیشیل پیجز ہیں نا، اہل دیوبند، مکتب دیوبند، اہل سنت والجماعت، سپاہ صحابہ، ذرا جا کر آج انہیں چیک کیجئے گا. وہاں نوحے چل رہے ہیں، وہاں گریا پڑا ہوا. یہ جو کل پنڈی کا جلوس گزرا ہے نا، اور جس شان و شوکت سے گزرا ہے، موت آئی ہوئی ہے وہاں پر. اور اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے علماء کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ عباس بھائی شاہد، میں آج ان کو سارا شام وہ دکھاتا رہا ہوں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں شیعہ کے علماء کو دیکھو، خطرہ انہیں بھی تھا اور ہم نے بھی لڑنا تھا، مگر لڑنے کے لیے وہ بھی تھے، لڑنے کے لیے ہم بھی آئے تھے، مگر انہیں دیکھو ان کا ہر عالم سامنے کھڑا ہوا تھا.
انہوں نے نام لیے ہیں آپ کے پاکستان کی ساری مرکزی قیادت کے کہ دیکھیے وہ سارے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ہمارے کہاں پہ مر گئے تھے. توجہ ہے جان محترم؟ وہ آپ کے قائدین کی تعریفیں کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اپنی قیادت کو. کیوں؟ آپ کے اپنے علماء کی عظمت کو سمجھے اور ان کی اسٹریٹجی کا یہ فائدہ ہوا. ہمارے شکوے کرتے ہمارے قاتلوں کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں، یہ آج جا کر سپہ صحابہ سے پوچھیے، آج وہ آپ کو بتائے گی کیوں ساتھ بیٹھتے تھے. انہوں نے وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں جب آپ کا عالم ان کے عالم کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی وہ آگے نماز پڑھا رہا ہے، کبھی دوسرا نماز پڑھا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 30 جماعتوں نے کہا تھا ہم اس کو روکیں گے، گزرنے نہیں دیں گے، اور کل صرف ایک جماعت موجود تھی. وہ باقی 29 کو خود گالیاں دے رہے تھے اور سپہ صحابہ نے اپنے آفیشیل پیج پہ لکھا اب ہم انہیں بھی ماریں گے شیعوں کے ساتھ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دوگلا پن کیا. بھائی دوگلا پن نہیں کیا، انہوں نے بڑوں کی سیرت پہ عمل کیا. اسی لیے میں نے بھی کل کہا تھا ان کی سیرت پہ عمل کرو جنہیں مانتے ہو، ان سے بڑھ کر تو کوئی پرامن قوم نہیں تھی. توجہ ہے جانے مطلب. لہذا دانش مندی کیا، پیغمبر کا کمال یہ تھا، پیغمبر نے اس بہترین انداز سے پیغام پہنچایا. ہوا کیا؟ موت آگے، لڑائی کوئی نہیں آگے سے. اب اس نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا جناب عباس کے سامنے. عباس رسول کے چچا تھے، چونکہ آپ بنی ہاشم کے مرکزی لوگوں میں سے تھے، وہ بنی امیہ کے مرکزی لوگوں میں سے تھا. امیہ اور ہاشمی دونوں بہرحال مکہ کے حجاز کے ایک بڑے خاندان تھے. لہذا اس نے جناب عباس نے بھی لیٹ اسلام قبول کیا تھا. جناب عباس سے اس کی اسلام دو پہلے سے تھی. اس نے جناب عباس کا کہ اسلام قبول کیا. جناب عباس اس کو لے کر آئے، رات کا وقت تھا، پیغمبر کا لشکر باہر موجود تھا مکہ کے باہر. کمال دیکھیے رسول خدا کا، لشکر اتنا بڑا نہیں تھا، لشکر اتنا بڑا نہیں تھا، مگر پیغمبر نے کمال کیا کیا؟ پیغمبر نے اس لشکر کو پھیلا کر بٹھا دیا. اس انداز سے پھیلا کر بٹھا دیا کہ آپ نے جگہ جگہ آگ جلوا دی، جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر، وہ ہمارے ہاں جیسے، اور لوگوں کو ارد گرد بٹھا دیا، 10-10 12-12 لوگوں کی ٹولیاں بنا کے، اور لشکر کو نشیب میں ٹھہرایا. جنگی جو ٹیکٹس ہوتے ہیں، جنگی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس میں جب بھی لشکروں کو ٹھہرایا جاتا ہے تو اونچی جگہ پہ ٹھہرایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی تاکہ اگر کوئی حملہ آور حملہ کرے نا تو فلو اس کا ساتھ نہ دے، اس کو اوپر والے کو ایج حاصل ہوتا لڑنے میں. مگر اگر نیچے ہوگا تو جو اوپر سے آئے گا فلو اس کا ساتھ دے گا، مومنٹم اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا وہ زیادہ طاقتور بن کے حملہ کرے. مگر پیغمبر نے اس کے اپوزٹ کیا، پیغمبر نے لشکر کو نچلی جگہ پہ ٹھہرایا. توجہ ہے نا موت؟ پھر کس طرح پھیرایا؟ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آگ جلوا کے ارد گرد 10-10 12-12 افراد بٹھا. وہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہا جاتا ہے مچ جلانا، ایسے ہی ہے جی. وہ آگ جلا دی جاتی ہے، ارد گرد 10-12 افراد بیٹھ جایا کرتے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ. کیوں؟ پیغمبر نے کیا کیوں تھا یہ اس وقت پتا لگا جب جناب عباس ابو سفیان کو لے کر جب مکہ کے باہر اس نے کہا نا اچھا میں لشکر دیکھوں تو صحیح. تو جب اس کو لے کر اوپر ٹیلے کے اوپر آئے، اس کی نگاہ، رات کے وقت اندھیرا تھا، تو ایسا لگا جیسے لشکر ہی لشکر. توجہ ہے جانے والا، کیونکہ آگ کے جگہ جگہ الاؤ تھے اور دور سے جو آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے صرف اتنا نظر آتا کہ ان کے پیچھے بھی کوئی ہے کہ نہیں وہ نہیں پتا چلتا. لہٰذا وہ ایسا لگا جیسے کوئی بڑا ہی عظیم لشکر ہے. اس کا سارا جذبہ جہاد وہی فوت ہو گیا، فوراً وہیں پر ہی وہ سرنڈر ہو گیا، گھبرا گیا دیکھ. اور اس منافق نے اس وقت ابھی عباس کے سامنے قبول کر چکا اسلام، مگر دل میں منافقت ہے، فوراً ہی کہنے لگا واہ بھائی تمہارے بھتیجے نے تو بڑی شاہی قائم کر لی. اس وقت جناب عباس کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا منافق شرم کر، یہ شاہی نہیں ہے، یہ محمد کی رسالت ہے. توجہ ہے جانے محترم. لہذا اس کا دل بالکل وہیں پر ہی فنا ہو گیا، پتا پانی ہو گیا. کیا دیکھ کے؟ اس لشکر کو دیکھ کے. عزیز اب سمجھیے کیوں عزاداری سے موت آ رہی ہے. یاد رکھیے یہ جو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے عزا خانے بنے ہوئے ہیں بیکار نہیں ہے. جس طرح اس وقت ابو سفیان کو دیکھ کر موت آتی تھی، آج آل ابو سفیان کو یہ مجالس دیکھ کر موت آتی. یہ چھوٹے چھوٹے الاؤ جلے ہوئے ہیں عزاداری کے، آج بھی آل ابو سفیان انہیں دیکھ کے خوف زدہ. تو ہوا کیا؟ مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کسی صورت یہ مٹ جائے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے جب آپ کے ہاتھ میں ظاہری خلافت آتی ہے، آپ نے ایک دن بھی اپنی عصمت کو یا اپنے امام منصوص من اللہ ہونے کو کسی سے منوایا نہیں. آخر امام تھے نا، پہلے امام تھے. مولا نے کیوں نہیں، جب مولا کے پاس اقتدار آیا، مولا کو انہوں نے بطور چوتھا خلیفہ تسلیم کیا. مولا کہہ سکتے تھے کون سا چوتھا؟
میں پہلا ہوں، خلیفہ بلا فصل ہوں، مگر نہیں، وہ بطور چوتھا خلیفہ 4.5 سال گزار دیے. وجہ امامت منصوص من اللہ ہر کسی کے ظرف میں سما ہی نہیں سکتی تھی. آپ نے تحفظ رسالت کیا. جس طرح پیغمبر نے اپنی رسالت کو منوانے کے لیے ایک جنگ نہیں کی، آپ نے جب تلوار اٹھائی توحید کو منوانے کے لیے. اسی طرح مولا امیر المومنین نے اپنی امامت کی خاطر ایک دفعہ بھی جنگ نہیں کی، جب بھی تلوار اٹھائی اشہدو ان محمد رسول اللہ بچانے. توجہ ہے جانے محترم؟ رسالت کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف جو تھے معاویہ، یزید، ابو سفیان، مقصد تھا رسالت کو مٹانا. آئمہ نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا رسالت کو بچانا. یہی وجہ آپ کے سامنے کل بیان کیا. چوتھے امام نے کیا کہا؟ آزان ہونے دے. اگر بیچ میں کیا ہمارے بابا کا نام ہو؟ نہیں، اگر محمد مصطفیٰ کا نام ہو سمجھ لینا ہم جیت گئے. توجہ ہے نا؟ ابو سفیان کا ہو تو ہم ہار گئے. یعنی امامت کا مقصد کیا ہے؟ امامت منوانا نہیں، رسالت کو منوانا. تو آل ابو سفیان آج کیا کر رہی ہے؟ یہ آل سعود کی پوری کوشش یہی ہے، کسی صورت اشہدو ان محمد رسول اللہ کے اوپر ضرب لگانا. کر کیا رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، یہ پہلے 1744 میں آئے، مار کے ان کو حجاز پہ انہوں نے گورنمنٹ قائم کی مگر مار کے بھگا دیا گیا. اس کے بعد ان کو لایا گیا 1924 میں. 1924 سے لے کر آج تک انہوں نے کیا کیا ہے اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ بڑے منظم انداز سے نبی کے جتنے فزیکل آثار تھے نا دنیا میں ان سب کو مٹا رہے ہیں. سب کو مٹا دیا. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، جوان اس بات کو سمجھیں. آل سعود کر کے رہے ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ، حرموں کو اس انداز سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اتنی پری پلان ایکسپینشن ہے اور اس انداز میں تعمیرات کی گئی حجاز میں کہ نبی کے جتنے فزیکل آثار ہیں نا مٹ جائے. آج عیسائی کرسمس ہے، صبح عیسائیوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عیسائیوں میں آپ دیکھیں آج کل ہر روز ایک نئی تھیوری آ جاتی. اب حتیٰ عیسیٰ نامی شخص کا انکار ہوتا جا رہا. تو کہہ رہے عیسیٰ نام کا تو کوئی شخص دنیا میں گزرا ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے آج عیسیٰ کے جتنے فزیکل آثار تھے نا وہ دنیا سے مٹ چکے. جناب عیسیٰ یا دلوں کے اندر موجود ہیں یا کتابوں کے اندر موجود. فزیکل آثار عیسیٰ کے مٹا دیے گئے ہیں اور یہ یہود نے یہ کام کیا. نتیجتاً آج کوئی بھی شخص کھڑا ہو کہہ دے عیسائی نام کا تو گزرا ہی کوئی نہیں، عیسیٰ نام کا، وہ بھی آگے سے کتابیں لکھ دیں تو کتاب کو تو کتاب باطل کر دیتی، بات ختم ہو. کیونکہ فزیکل آثار نہیں. ابھی سے صرف 70-80 سال پہلے تک وہ گلیاں اپنی جگہ پر باقی تھی جہاں نبی چلا کرتے تھے، وہ کمرے موجود تھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، لیٹا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے، وہ دروازے اور کھڑکیاں موجود تھے جنہیں نبی کھولا کرتے تھے. وہ ایک ایک جگہ باقی تھی. نبی بیٹھے کرتے تھے، نبی اس جگہ پر نماز ادا کی تھی، نبی اس کمرے میں سویا کرتے تھے. وہ کمرے، وہ گلیاں، وہ محلے، وہ سب کچھ قائم تھا. آل سعود کے پاس جب سے حجاز کا اقتدار آیا انہوں نے گزشتہ 70-80 سال میں نبی کے سارے فزیکل آثار کو ایک ایک کر کے مٹانا شروع کیا. جہاں جناب خدیجہ کا مکان تھا آج وہاں پہ پبلک واش روم موجود ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کیا ہو رہا. حرموں کو اس انداز میں ڈیزائن کر رہے ہیں وہ جو خادم حرمین شریفین ہیں. تعجب ہے، حرم کی حرمت دل میں نہیں ہے، خادم حرمین. توجہ ہے جانے موت. وہ خبیث کر کے رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ نبی کے سارے آثار کو مٹا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ یہ سفیانی ہے آج کے، یہ ابو سفیان کی نسل ہے، یہ بے عین ہی وہی کام کرے. عظمت ہے. قبر پیغمبر کو کیا بنا رکھا؟ اگر یہ ان لوگوں کے بس میں ہو قبر پیغمبر ایک دن بھی روئے ارض پر موجود نہ رہے، کیونکہ جو ہے بھی ان کی نظر میں وہ اینٹ پتھر گارے سے سوا کچھ بھی نہیں. نہیں یقین آتا، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ جا کے دیکھ لیں. ان کی نظر میں وہ صرف اور صرف اینٹ گارے اور پتھر کی ڈھیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کے نزدیک اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہے. لہذا وہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کا مقصد اب یہی کام ابو سفیان اور یزید کا. آپ کے خیال میں جو کربلا میں اتنے مظالم کیے، آخر دشمنی ہو سکتی ہے، آپ قتل کریں دشمنی ختم ہو جاتی ہے. لاشوں کو یوں جھنجھوڑنا، یہ جو ہم سارا کچھ مصائب میں سنتے ہیں، شام غریبہ خیام کو جلایا جانا اور بیویوں کو اس طرح سے لے کر جانا قیدی بنا کے، اتنی توہین کرنا، مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کو انتہائی عامیانہ کر کے دکھانا تھا. یہی وجہ ہے باغی کہا گیا، یہی وجہ ہے کہ عام کنیزوں کی طرح ان کو پھیرایا گیا، عام قیدیوں کی طرح انہیں ٹریٹ کیا گیا. اس طرح قتل ان کے ساتھ نہیں ہوا. نبی کے دور میں بھی قیدی آتے تھے، نبی ریسپیکٹ دیتے تھے،
اگر وہ شاہی گھرانوں سے ہوتے تھے، اور یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، بے شک مگر نبی کی اولاد کے ساتھ ویسے نہیں کیا گیا. کیوں؟ اصل مقصد تھا ان کا عظمت اور احترام دلوں سے ختم کر دینا، انہیں عامیانہ کر کے پیش کرنا. آج بھی 1400 سال بعد ابو سفیان کی اولاد یہ آل سعود بعین ہی انہی خطوط کے اوپر ہیں. قطن ان کی عظمت کے قائل نہیں پیغمبر اور آل پیغمبر. اسی طرح ان کی قبروں کے ساتھ وہی رویہ اپنایا ہوا، اسی طرح وہ ڈسٹرکشن، تاکہ ان کی عظمت کو اسلام کے دل سے ختم کیا جائے مسلمان. ایک عام یہی وجہ ہے اتنی پلاننگ سے گزشتہ 30 سال میں وہ خشک محض مذہب کہ جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، صرف اللہ بس اللہ اللہ اللہ، اتنا خشک مذہب ہے کہ ذہن انسانی پہ فطرت انسانی سے ہم آہنگی نہیں رکھتا، اس کے باوجود پھیلا. بہت خوب، بہت خوب. یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں ہر اسلامک سینٹر بناتے دوسرے ہیں. یہ طریقے سے آئیں گے، فنڈز دیں گے، قبضہ کر لیں گے. یہی کام کراچی کے اندر جاری ہے. آپ یہ سنی تحریک وغیرہ کا جھگڑا کیا ہے ان سے؟ انہوں نے اپنا یہ خود جو سپاہ صحابہ وغیرہ یہ وہابی نہیں ہے، ان کو وہابی کہہ کے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ وہابیوں نے جو اگلا اپنے اور اہل سنت کے درمیان جس چیز کو رکھا ہوا ہے وہ ہے دیوبند مذہب. یہ باقاعدہ یہ وہابیت کی پروڈکٹ ہے. اس کو بھی تبھی بنایا گیا جب آل سعود کو اقتدار دلایا گیا. مقصد کیا تھا کہ اہل سنت میں سے کام اٹھے، لہذا دیوبندی اس ایک طبقہ پیدا کیا گیا. وہ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے بڑے عام بریلوی طبقہ جو اصل اہل سنت ہے پاکستان میں، جو اب بیچارے شیعوں کے ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ خود میلاد مصطفیٰ، آپ دیکھیں جس کو حسین کے جلوسوں سے پرابلم ہے اسی کو 12 ربیع الاول پہ رسول کے جلوسوں سے پرابلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو ربط سمجھ میں آئے گا حسین کا اور رسول کا کہ دشمنی حسین سے نہیں، دشمنی رسول. وجہ کیا ہے؟ دشمنی کیا؟ وہ کر کے رہے ہیں مسجدوں پہ قبضے کریں، یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، اور عرب ان کے ہیں ہی پاس، اور عربوں میں جہاد ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی. مقصد کیا ہے؟ اگلے 20-30 سال میں کوئی ایسا وقت لایا جائے نبی کے سارے فزیکل آثار مٹ چکے ہوں، کتابوں پہ لٹریچر پیسہ ہے، لہٰذا اتنا لٹریچر پھیلا دیا جائے. وہ تو ایک معاذ اللہ ڈاکیے تھے، ہم جیسے تھے، آئے پیغام دیا چلے گئے. حرمت پیغمبر کو ختم کر کے پھر عالم اسلام میں وہ تھیوریاں پیدا ہوں گی. کون محمد؟ کیسے محمد؟ کوئی محمد نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ وقت لایا جائے. یہ وہی کام ہو رہا ہے جو عیسائیت کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ اب عالم اسلام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ آل سعود بنیادی طور پہ یہ کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ کس بات کا جھگڑا ہے؟ جھگڑا ان کے ساتھ ہو جو بیچارے وہ عشق مصطفیٰ کے ترانہ نہیں پڑھتے رہتے ہیں. توجہ ہے؟ وہ جو میلاد کی بڑے بڑے کانفرنس سے کرتے ہیں. ہم سے کس بات کی دشمنی؟ حسین کے جلوسوں سے کیا مسئلہ؟ حسین کے جلوسوں سے مسئلہ کیا ہے وہ سنی. حسین کے جلوسوں سے رسول نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. پیغمبر نے حسین کو دعام نہیں دیا یہ کہہ کے اپنی رسالت کا تحفظ کیا حسین کے ذریعے. وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن ہے محمد رسول اللہ کے، اور ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حسین کے، جو کون ہے؟ رسول کا بیٹا. جب نواسے کا ذکر ہی نہیں مٹے گا تو نانے کا ذکر کیسے مٹ سکتا ہے؟ توجہ ہے جانے محترم؟ اسی لیے دشمنی ہے. ہم ان کے لیے زیادہ باعث تکلیف ہیں کیونکہ ہم مصطفیٰ کی بات بعد میں کرتے ہیں، آل مصطفیٰ کی پہلے کرتے ہیں. ہم تو آل مصطفیٰ کا ذکر ہی نہیں ختم ہونے دے رہے تو مصطفیٰ کا ذکر کیسے مٹے؟ یہ ان کی مجبوری ہے ہمارے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ڈائریکٹ ہے، ہمارے اوپر سب سے زیادہ دشمنی ہے. جبکہ دیکھا جائے تو ہم انہیں تکلیف تو دے نہیں رہے، مگر مسئلہ یہ ہے ہم آل مصطفیٰ کا ذکر زندہ رکھے ہوئے ہیں، ہم آل مصطفیٰ کے جلوس نکال رہے ہیں، ہم آل مصطفیٰ کی مجالس برپا کر رہے ہیں. تو جب آل کا ذکر نہیں مٹے گا تو مصطفیٰ کا کون مٹا سکتا؟ یہ موت ان کی ہمارے ساتھ ہے. یہ بالکل بنی امیہ کے نظریے کے اوپر ہے، مصطفیٰ کو کچھ نہیں سمجھتا. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اہل سنت کتابوں کے اندر جا کے، سیر و صحابہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، مختلف جگہ پہ روایت لکھی ہے. مروان نے دیکھا، مروان قبر رسول پر آیا، اس نے دیکھا جناب، اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ نئے نظریات نہیں ہیں، یہ آل امیہ کا تسلسل ہے. مروان نے دیکھا جناب ابو ایوب انصاری، طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت موجود. ابو ایوب انصاری قبر رسول پر ہے، اور اس وقت تو قبر کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، خالی قبر تھی. تو انہوں نے اپنا چہرہ قبر کے اوپر رکھا ہوا، رسول سے اظہار عقیدت کر رہے ہیں. ابو ایوب انصاری، آپ نے ان کا تذکرہ سنا ہوگا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، ہر کسی کی خواہش تھی میرے گھر میں آ جائیں. کوس کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے کہا جہاں یہ اونٹنی جا کر رکے گی. اونٹنی حکم خدا سے ابو ایوب انصاری کے دروازے پر آ کے رکی. پیغمبر کی اونٹنی بھی
مشیت کے مزاج پہچانتی ہے. توجہ ہے عزیزان محترم, اس مصطفیٰ کی عظمت کیا ہوگی. لہٰذا ابو ایوب انصاری وہ احترام کر رہے تھے قبر رسول. مروان نے دیکھا نا تو مروان نے فوراً مروان آل امیہ میں سے خبیث, اس نے جیسے ہی دیکھا نا حکم کا بیٹا, اس بدبخت نے کہا جانتے بھی ہو کہ کیا کر رہے ہو. اب اس بات سے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیا ہے کہ جانتے بھی ہو کیا کر رہے ہو. انہوں نے فرمایا, اب جناب ابو ایوب انصاری کے جواب نے بتایا کہ اس بدبخت کا مقصد کیا تھا. جناب ابو ایوب انصاری نے کہا سن, میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا, میں رسول کی زیارت پر آیا ہوں. توجہ ہے جانے والا, یعنی بدبختوں کا نظریہ 1400 سال پرانا ہے. یعنی قبر رسول 1400 سال سے ایک معیار ہے. قبر رسول کو سامنے کر کے دیکھو کس کا کیا ایمان ہے. جو بدبخت احترام نہ کرے سمجھ لینا مروان ہے, کوئی احترام کرتا نظر آئے سمجھ لینا کوئی سلمان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ دشمنی یہ ہے, ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں, ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. تو آل محمد کا ذکر مٹے گا تو محمد کی بات آئے گی. اور یہی وجہ ہے ہمارے عالم خدا کی قسم اپنے علماء کی عظمت کو پہچانی ہے. سید خوئی کچھ نے لکھا یہ آغا بروجردی کے متعلق, مگر میں نے آغا خوئی سے متعلق پڑھا. جب آغا خوئی کو یہ خادم حرمین شریفین نے اس نے بلایا رسول کے پاس, اس نے حج کے اوپر جب مختلف ڈیلیگیشنز آتے ہیں جنہیں سرکاری دعوت نامے پہ حج کروایا جاتا ہے, تو سید خوئی کو بھی بلایا گیا عراق سے کہ جس سال آپ آئے تو اب معاملہ کیا تھا. اب جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو سرکاری سطح پہ یہ ہوتا ہے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, اور میڈیا بھی کھڑا ہوا, خادم حرمین شریفین صاحب کھڑے ہوئے ہیں. جو بھی آتا تھا عرب کے شیوخ آتے تھے, کوئی نہ کوئی تحفہ دے کے آگے جاتے تھے. سید خوئی آئے. اب کمال دیکھیے دین کو کس انداز میں پھیلایا جاتا ہے. جیسے ہی سید خوئی سامنے آئے, آپ نے ایک قرآن کا نسخہ لیا اور وہ اس کے حوالے کرتے. اس نے قرآن فوراً ہی اس نے چوما, ساتھ والے کو پکڑا دیا. سید خوئی نے فوراً وہیں پر ہی کہا یہ آپ نے کس چیز کو چوما. اس نے کہا میں نے قرآن کو چوما. فرمایا نہیں, یہ قرآن کو نہیں چوما, قرآن کے اوپر چمڑے کی جلد تھی, آپ نے تو اسے چوما ہے. فوراً ہی کہنے لگا نہیں مقصد میرا قرآن کا احترام کرنا تھا. سید خوئی نے فرمایا ہم جو اتنی دور سے آتے ہیں نا تو مقصد جالیوں کو چومنا نہیں ہوتا, اندر موجود ہستی کا احترام مقصود ہوتا. توجہ ہے جانے محترم. تو ان بدبختوں نے وہ خشک محض, ان لوگوں نے کیا, ان لوگوں نے عرب نیشنلزم کو اٹھایا. آل سعود نے پیغمبر 23 سال لوگوں کا فرق مٹاتے چلے گئے. اپنی زندگی کے آخری خطبے میں آپ نے فرمایا الناس کلہم بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب, سب کالے گورے کالے کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ نے بنیاد دین کو قرار دیا قومیت کی, انہوں نے بنیاد اپنی قومیت کو قرار دیا, اپنی علاقائی قومیت کو قرار دیا. لہٰذا عرب نیشنلزم کا تصور انہوں نے پیش کیا. پھر انہوں نے دولت کے ارتکاز کو روکا. تمام دولت کو, ویلتھ, چند گھرانے ہیں جو اتنی بڑی دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوں, اور ایک طرف پورے عالم اسلام میں بھوک ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, استحصال ہے, سارا کچھ ہے, مگر ایک طرف چند گھرانے ہیں بدبخت جن کو سمجھ نہیں آ رہا پیسے کو کریں کیا. سونے کی گاڑیاں بنا دو, ہیرے کے رم لگا دو, کچھ کرو صحیح, پیسے خرچ ہوں. بدبختو اتنی ہی اگر ہے تو کسی کے منہ میں روٹی ڈال دو, کسی کے تعلیم دے دو, مگر نہیں. یہی وجہ ہے ان کی اپنی نسلیں بھی برباد ہو گئی ہیں. یہ باہر سے جا کر لوگ کام نہ کریں, وہ ایک دن اپنا ملک نہیں چلا سکتے. صرف اور صرف چند گھرانے دولت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم ہے آل سعود کا, ان کے وجود کی سب سے بڑی نحوست جو ہے وہ ہے حج کے اوپر جو مظالم کیا جاتا. حج جو اس وقت ہو رہا ہے صرف تھکاوٹ ہے, بھاگ دوڑ ہے, خواری ہے. حج کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا واجب ہے, ترک نہیں کیا کر دینا, یہ بات یاد رکھیے گا. مطلب یہ نہیں آپ جانا ہی چھوڑ دیں. ہاں, اگر نماز کا مقصد کیا ہے, انسان میں اخلاق ہے نہ, اس کا یہ مطلب نہیں نماز نہ پڑھے, بات سمجھنے کی. مگر ابھی انہوں نے کر کیا رہے ہیں یہ بدبخت. حج کا مقصد کیا تھا؟ حج کا مقصد, حج کی اگر روح پہ عمل ہو جائے نا, عالم اسلام کو تمام مسائل کو حل کرنے میں ایک حج کافی. حج اتنی بڑی اور اتنی پولیٹیکل عبادت ہے عالم اسلام کی, اتنی بڑی سینس سے بھرپور عبادت ہے کہ ایک سال اگر حج اپنی اصل روح سمیت ہو جائے نا, عالم اسلام کے سارے مسائل ختم ہو جائے. اور اس کا اصل فلسفہ بھی یہ تھا
اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ گھر میں نماز پڑھو. آخری بات کروں گا, وقت بہت ہو گیا ہے, معذرت چاہتا ہوں, کل انشاءاللہ تفصیل مزید پیش کروں گا. ہوتا کیا, آپ گھر پہ نماز پڑھیں, کیا نماز ہو نہیں جاتی؟ ہو جاتی. وہی 2 رکعت رہے گی, 4 رکعت رہے گی, 3 رکعت کہے گی. خدا نے کہا نہیں, مسجد میں جا کر پڑھو, میں زیادہ ثواب دوں گا. وجہ کیا ہے؟ خدا کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جب پڑھنی ہے سرکار, اکیلے میں انسان زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھ سکتا. بھائی ہو سکتا ہے میں اکیلے میں نماز پڑھوں, میں 4 رکعت نماز 10 منٹ میں پڑھوں, ٹھہر کے اللہ کی محبت کو سوچتے ہوئے دل میں پڑھوں. مگر باجماعت پڑھتے ہوئے تو آپ باؤنڈ ہیں کہ فالو کریں سامنے والے کو, لہٰذا وہی نماز آپ 2 منٹ میں پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے, اس کے ساتھ آپ نے جھک جانا ہے, تو خشوع و خضوع اس طرح قائم نہیں ہو سکتا. مگر خدا کہہ رہا ہے نہیں, جا کر اجتماعی پڑھو, زیادہ اجر ہے. مسجد کے ہمسائے میں گھر ہو تو گھر میں نماز قبول ہی نہیں ہے. مسجد کے ہمسائے میں گھر ہو, مسجد کی گلی میں گھر ہو, گھر میں نماز آپ کی خدا قبول ہی نہیں کرتا. جاؤ جا کر وہاں پر پڑھو. وجہ کیا ہے؟ اور کچھ نہیں ہے. خدا چاہتا ہے روزانہ مومن مسلمان ایک دوسرے کی شکل بار بار دیکھیں. توجہ ہے نا محترم؟ ایک گیدرنگ ہو چھوٹی سی, ایک محلے کی سطح پہ, روزانہ کی بنیاد پہ, جب محلے کی سطح پہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, کسی کو تکلیف ہوگی تو سب کو پتا چلے گی, کسی کو خوشی ملے گی تو سب کو پتا چلے گی, ایک دوسرے کے حال احوال کا پتا ہوگا, لہٰذا کسی بیچارے کو کوئی ضرورت ہوگی تو اس کی پوری کی جائے گی. یعنی سینس سمجھیے کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے تعلق اچھا رہے گا. جب بار بار سامنا ہوگا, سلام دعا ہوگی, تو ایک دوسرے کے حالات سے آگے ہی رہے گی. توجہ ہے؟ کوئی کسی کے ساتھ اگر ناراض ہوگا, دوسرا کوئی بزرگ پاس سے کہہ دے گا چھوڑو یار معاف کرو, آگے بڑھو. لہٰذا کیا ہے, محلے کی سطح پہ روزانہ دیکھیں. پھر جمعے کی نماز آ جاتی ہے, ہفتے میں 1 مرتبہ کہا جاتا ہے. اب ہر مسجد میں, ہر گلی کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی, ایک مخصوص ڈسٹنس کے اندر صرف 1 نماز ہوگی. توجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایک مخصوص ڈسٹنس میں؟ وہ خدا جو روزانہ چند مومنوں کو ایک دوسرے کی شکل دکھا رہا تھا, اب وہ چاہتا ہے صرف محلے والے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں, ایک علاقے کی سطح پہ سارے ایک دن اکٹھے ہو جائیں, تاکہ ایک ہفتے میں, کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ ایسا ضرور آئے کہ ایک مخصوص ریڈیس میں رہنے والے مومن ایک دوسرے سے حالات سے آگے ہی رکھے. اور مولوی کو باؤنڈ کیا جو خطبہ پڑھے کہ تو نے صرف مذہبی باتیں نہیں کرنی, تو نے پولیٹیکل باتیں بھی کرنی, تو نے یہ بھی انہیں بتانا ہے آج کل کیا چل رہا, تو نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ذہن سازی ہوتی رہے, آپس میں ربط قائم رہے. جب وہ بھی ہو گیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے ملو, ہفتے پیچھے ایک دوسرے سے ملو, پھر اب سال میں 2 نمازیں عید کی ایسی رکھ دی کہ نہ محلے میں پڑھو نہ ہر مسجد میں, کھلے میدان میں رہو, پورا شہر ایک جگہ پر اکٹھا ہو. توجہ ہے نا محترم؟ مولوی کمائی کے لیے ہر مسجد میں کرے یہ اور بات ہے, بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ عید کی نماز پیغمبر اور ائمہ کے دور میں کیسے ہوتی تھی؟ کھلے میدان میں جا کر پورا شہر آ جائے. کیوں؟ تاکہ کم از کم سال میں 2 مرتبہ پورا شہر ایک جگہ پر اکٹھے ہو, جو شہر کے مسائل ہوں دینی حوالے سے وہاں ڈسکس کیے جائیں. تو خدا کر کیا رہا ہے؟ عبادت کے بہانے خدا سب کو آپس میں ملا رہا. اور جب یہ بھی ہو جائے تو خدا کہتا ہے بس اب تم نے یہ سارا کچھ کیا, اب سال پیچھے سارے اپنے اپنے محلوں کو چھوڑ دو, شہروں کو چھوڑ دو, اپنے علاقے چھوڑو, اب سارے اکٹھے ہو کے میرے سامنے حج پہ آ جاؤ. توجہ ہے جانے محترم؟ اندازہ کیجئے حج کی کیا علت کیا ہے؟ سارا مسلمان ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے, گورے وہاں پر, کالے وہاں پہ, افریقی وہاں پہ, حبشی وہاں پہ, عرب وہاں پہ, عجم وہاں پہ, ہندی وہاں پہ, پاکستانی وہاں پہ, چائنی وہاں پہ, سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں. مقصد کیا ہے؟ خدا تعالی یونٹی کی فضا بنا رہا. اور پھر اس میں کیا ہو, وہ جو خطبہ حج پڑھنے والا جاہل, اس کی طرح مکھی پہ مکھی نہ ماری جائے ہر سال, وہ آل سعود کا لکھا ہوا خطبہ نہ سنایا جائے, بلکہ وہاں پر جو امت کے مسائل ہیں اسے ڈسکس کیا جائے. ایک پیج کے اوپر, ایک پلیٹ فارم کے اوپر پوری امت آ جائے. اگر 1 سال بھی اس کے اوپر عمل ہو, پوری امت ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی. پوری امت کے سیاسی مسائل کیا, اختلافی مسائل کیا, فرقہ واریت کیا, یہ سب فنا ہو جائیں اگر صرف حج کا انتظام کرنے والے فرقہ واریت کا شکار نہ ہو. اگر ان کا مقصد ہو دین کو پیش کرنا اور تمام مسلمانوں کو اتحاد عطا کرنا, ایک حج سے وہ سارا کام ہو جائے, صرف ایک. اسی لیے ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا تھا یہ جو اب ہو رہا ہے یہ حج ابراہیمی حج نہیں ہے,
اور انہوں نے فرمایا تھا یاد رکھو اگر صرف 1 سال ابراہیمی حج ہو جائے نا تمام صنم کدائے عالم ویران ہو جائے گا. توجہ. آل سعود نے کیا کیا؟ ان بدبختوں نے اسی حج کو جس سے پورے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جا سکتا تھا اسی کو نفاق کا ذریعہ بنا لی, اسی کو تفریق کا ذریعہ بنا لی. یہی وجہ ہے حاجی جاتے ہیں واپس کتابیں لے کر آتے ہیں مقام اہل بیت. تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں کو نہیں پتا مقام اہل بیت کیا بتایا جا رہا ہے. دیکھو شیعہ یہ کہتے ہیں یہ نہ مانو یوں. وہ کتابیں میرے پاس موجود حاجیوں کو تحفے میں جو دی جاتی. انہوں نے اس کو اپنے مذہب کے اظہار کا ذریعہ بنا لیا, انہوں نے اس سے اپنے فرقے کی ترویج کا ذریعہ بنا لیا. یہ سب سے بڑا ظلم ہوا. آل سعود کی سب سے بڑی منحوست یہ ہے کہ جب تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں تب تک مسلمان ایک نہیں ہو سکتے. یہ اصل ظلم. دشمن کس کے ہیں؟ دشمن ہیں محمد مصطفیٰ کے. اور حسین سے کھٹکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ حسین کے ذکر نے مصطفیٰ کو تحفظ دے رکھا, جس لیے رسول نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے. جب تک حسین حسین ہے محمد رسول اللہ کا تذکرہ مٹ ہی نہیں سکتا. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم. یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے جتنی قربانیاں پیش کی کسی امام نے مولا علی سمیت اپنی امامت کو منوانے کی کوشش ہی نہیں کی. کسی ایک امام نے, مولا علی نے قطعاً یہ کوشش نہیں کی. اور میں تو کہتا ہوں ہمیں بھی نہیں کوشش کرنی چاہیے. ہم بھی جو زبردستی لگے رہتے ہیں کہ ہر کوئی مانے اشہد ان علی ولی اللہ. کیسے مانے اشہد ان علی ولی اللہ؟ یہ تو رسول نے بھی اتنا عام نہیں کیا کہ ہر کوئی مانے. توجہ ہے نا محترم. رسول نے کہا فرمایا علی سب کا مولا, فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, علی اسی کا مولا جس کا نبی مولا. جب نبی مولا نہیں تو علی کیسے مولا؟ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. لہٰذا ہر امام کا مقصد یہ رہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اسے قائم و دائم رہنا چاہیے, یہ برقرار رہنا چاہیے. عزیز یہی وجہ ہے جتنے مصائب آئے, جتنی تکالیف آئی ہیں وہ صرف اسی راہ کے اندر آئی ہیں. ائمہ کو انہوں نے رسالت کو بچانے کی کوشش کی, اور جو مد مقابل تھے بدبخت وہ رسالت کے منکر و دشمن تھے. یہی وجہ ہے کہ جب جناب ثانی زہرا دربار یزید میں آئے اس بدبخت نے کیا کہا دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, دیکھو خدا نے تمہیں کیسے قتل کیا. فرمایا نہیں خدا نے ہمیں قتل نہیں کیا, خدا نے ہمیں محمد کی نسبت سے عزت عطا کی. اللہ نے ہمیں محمد کی نسبت سے افتخار عطا کیا. بی بی نے وہاں اپنا تعارف مولا علی کے حوالے سے نہیں کروایا, اپنا تعارف محمد مصطفیٰ کے حوالے سے. اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ کے حوالے سے عزت اور عظمت عطا کی. بس عزیز انشاءاللہ کل گفتگو آگے بڑھاؤں گا, کل آخری مجلس میں انشاءاللہ کچھ قیمتی نکات آپ تک پیش کر کے موضوع کو ختم کریں گے. کل مصائب جہاں چھوڑا تھا وہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. چہلم کی منزل پہ بیبیاں نہیں چاہتی تھیں قبر حسین سے جدا ہونا, کیونکہ پہلے لاشوں سے ایسے جدا کیا گیا تھا کہ رونے بھی نہیں دیا تھا. اتنے آنسو سمیٹ کر کوفہ و شام سے بی بی لے کر آئی تھی, وہ تمام شام سے لائے ہوئے آنسو بھائی کی قبر پہ بہانے تھے. لہٰذا ہر حد الامکان نہ جناب رباب نے جدا ہوئی نہ جناب زینب عالیہ. آخر مولا حسین نے خود کہا علی زین العابدین اپنی ماں اور پھوپھی کو لے اور ان کو لے کر مدینے چلے جا, اگر یہ یہاں رہیں تو یہ مر جائیں گی, یہ زندہ نہیں رہ سکیں گی. خدا جانے کتنی مشکل سے مولا علی زین العابدین نے سوار کروایا. کل بھی عرض کیا تھا پھوپھی کو سوار کرواتے تھے, ماں قبر حسین پہ گر جاتی تھی, ماں کو سوار کرواتے تھے, پھوپھی قبر حسین پہ گر جاتی تھی. بڑی مشکل سے یہ 3 اونٹوں کا قافلہ ایک مرتبہ سوئے مدینہ چلنا شروع ہوا. تاریخ کہتی ہے, روایتیں کہتی جیسے ہی مدینے کے مضافات نظر آنے شروع ہوئے نا, مدینے کے آثار دکھائی دینے شروع ہوئے. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کا مشہور مسیح ہے, بی بی ام کلثوم نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت پہ بلند کرنا شروع کیا, اور بلند کر کے ایک مرتبہ مدینے کو مخاطب کیا اور رو کر بی بی نے فرمایا اے مدینہ, اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا, اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا. ہم اس عالم میں تجھے چھوڑ کر گئے تھے کہ ہمارے سید و سردار برقرار تھے, ہمارے سر پہ حسین کا سایہ تھا, ہمارے ساتھ عباس علی مقام تھا, ہمارے اکبر و قاسم قائم تھے. اے مدینہ اس عالم میں تیرے پاس آ رہے ہیں, حسین کے ٹکڑے کربلا میں رہ گئے, اکبر و قاسم کربلا میں رہ گئے, عباس بازو کٹا کے فرات پہ رہ گیا. عزیز داخل ہوئے, مولا علی زین العابدین نے پہلے
اسے کہا بشیر محاری کو، جا بشیر جا کر اعلان کر اور جا کر بتا کہ اے مدینے کے رہنے والوں، وہ جو آل محمد کا قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ پلٹ کے آ رہا ہے۔ یہ کہتے جیسی جا کر میں نے اعلان کیا نا، ایک مرتبہ مدینے کے ہر گھر سے طوفان برپا ہو گیا، ہر گھر میں طوفان برپا ہوا، اتنا رش ہو گیا ایسے لگا ابھی نبی کا جنازہ اٹھا ہے، اتنی دنیا، ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی گریہ کر رہا ہے۔ اس انداز میں جا کر استقبال کیا کہ بعض روایتیں کہتی ہیں اپنے پہچان نہ سکے کہ کون آیا ہے، آل محمد کے لیے پہچانا نہ جا سکا، بنی ہاشم کی عورتیں جناب زینب عالیہ کو نہ پہچان سکے۔ کیوں؟ بے چھت کے زندانوں میں ایسی گرمی اور اوس پڑی کہ چہرے ہی بدل گئے سید سجاد کے، جناب زینب عالیہ ام کلثوم کے۔ ایک مرتبہ اس شان سے آئے، اب رش تھا، مگر جناب زینب عالیہ نے پہلا حکم جاری کیا، فرمایا میری نانے کی قبر کو خالی کر دیا جائے، سب کو نکال دیا جائے روضہ رسول سے۔ سارے جب روضہ رسول سے نکال دیے گئے نا، ایک مرتبہ جناب زینب ام کلثوم آگے بڑھی، ایک مرتبہ روضہ رسول کے دروازوں کو تھام کے زور زور سے بجانا شروع کیا اور کہا نانا تیری بیٹی تیرے بیٹے کی موت کی خبر لائی ہے، نانا زینب حسین کی موت کی خبر لائی ہے۔ اس انداز میں بیویاں اندر آئیں۔ ایک مرتبہ زینب عالیہ نے کہا تمام چراغوں کو بجھا دیا جائے، سارے چراغ جب بجھ گئے نا، ایک مرتبہ قبر رسول پہ جناب زینب نے آ کے وہ جس کی چادر کو نیزے سے اتارا گیا تھا، آج اپنی مرضی سے بی بی نے اپنے سر سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو قبر رسول پہ بکھیرنا شروع کیا اور رو رو کر کہا نانا دیکھ یہ جو میرے سر میں زخم ہے نا، نانا یہ زخم ان نیزوں کے ہیں جن سے تیری بیٹی کی چادر کو اتارا گیا تھا، نانا زینب کوفہ و شام میں ایسے پھیرائی گئی ہے جیسے غیر مسلم کنیزوں کو پھیرایا جاتا ہے، پر نانا زینب نے تیرا دین بچا لیا ہے، تیرا دین بچ گیا ہے، میرا بھائی کربلا میں مارا گیا۔ عزیزو مولا سید سجاد آگے بڑھے، ایک مرتبہ مولا نے اپنی پشت کو، اپنی کمر کو قبر رسول سے منسلک کیا اور ملا کر کہا نانا دیکھ اتنے تازیانے مارے ہیں تیرے بیٹے کے جسم پہ جتنا تیرے بیٹے کی ہڈیاں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عزیزان محترم بس آخری منظر سنا کے بات ختم کروں، ہوتا رہا گریا، ایک مرتبہ بی بی اٹھی اور جناب زینب اٹھ کے جناب زہرا کی قبر پر آئی۔ اب ماں بیٹیوں کا الگ بیان ہوتا ہے، جب ماں کے سامنے ہو تو وہ دکھ بیان ہوتے ہیں جو کہیں بیان نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ جب جناب زہرا کی قبر پہ پہنچی نا تو جو کہنا تھا وہ کہا، جو گریہ ہونا تھا وہ ہوا، مگر بی بی نے ایک کام کیا، ایک مرتبہ بی بی نے گٹھری کو کھولنا شروع کیا، گٹھری کھول کے بی بی نے خون آلودہ کرتا نکالا، روایت کہتی ہے 150 سے زیادہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، مگر روایت راوی کیا جانے وہ جو ایک ایک جگہ پہ سوراخ تھا، خدا جانے اس میں کتنے ہی نیزے لگے تھے، خدا جانے ایک ایک زخم میں کتنے زخم تھے۔ ایک مرتبہ اس کرتے کو جناب زینب عالیہ نے جناب زہرا کی قبر پہ بچھا دیا، جیسے ہی قبر پہ کرتا بچھایا نا، ایک مرتبہ قبر زہرا تڑپنی شروع ہوئی، ایک مرتبہ مدینے میں زلزلے کے آثار ہوئے، جناب زینب رو کر کہنے لگی اماں یہ خالی کرتا ہے وہ جو میرے بھائی نے وقت شہادت پہن رکھا تھا، اماں آپ سے اس کرتے کی حدت برداشت نہ ہوئی، اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی اور رو رو کر کہہ رہی تھی ظالموں نہ مارو، میری ماں نے چکیاں پیس لی۔ ماتم حسین